تو آئیے ایک کہانی سنتے ہیں۔ عنوان ہے خاموش فرمان۔ یہ ایک ایسے حکم کی داستان ہے جسے بھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی جانے پہچانے جملے سے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ذہن ایک ایسی دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں وقت کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ دور تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بادشاہوں کے لفظ تلوار سے زیادہ تیز ہوا کرتے تھے۔ گہری اور تیز تھی۔ سلطنت ظرفام کی پوری بنیاد اسی اصول پر کھڑی تھی۔ تو کہانی کا پہلا باب ہمیں ملواتا ہے بادشاہ آصف شاہ سے، ایک ایسے حکمران جن کی آواز میں تو دبدبا تھا، مگر ان کے سب سے بڑے فیصلے وہ ہمیشہ خاموشی میں لیے جاتے تھے۔ تو یہ خاموش فرمان آخر تھا کیا؟ یہ کوئی لمبا چوڑا حکم نامہ نہیں تھا، نہیں، بس شاہی مہر کے نیچے لکھے تین الفاظ، یہی حکم ہے۔ کوئی وجہ نہیں بتائی جاتی تھی، کوئی وضاحت نہیں، بس بادشاہ کا حتمی فیصلہ۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، ہر نظام کو کبھی نہ کبھی آزمایا ضرور جاتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے اس انوکھے نظام انصاف کا پہلا اور سب سے بڑا امتحان کب اور کیسے ہوا۔ ذرا تصور کریں، شاہی دربار لگا ہے، ایک ایماندار قاضی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے، اور اس کا جرم، اس نے ایک غریب خوف سے کانپتی ہوئی عورت کے حق میں طاقتور شاہی وزیر کے خلاف فیصلہ سنا دیا تھا۔ پورے دربار پر ایک عجیب سی خاموشی طاری ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا تھا۔ جب ایک ایماندار منصف شاہی وزیر کو چیلنج کرتا ہے تو جیت کس کی ہوگی؟ انصاف کی یا طاقت کی؟ دربار کی اس گہری خاموشی کو بادشاہ آصف شاہ کے الفاظ نے توڑا۔ انہوں نے فرمایا، قانون کا وزن بولنے سے نہیں، نبھانے سے ناپا جاتا ہے۔ ان چند الفاظ نے وہاں موجود ہر شخص کو بادشاہ کی نیت کا پتہ دے دیا۔ اور پھر خاموش فرمان جاری ہوا۔ نتیجہ ایسا نکلا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وزیر کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور قاضی کو شاہی اعزاز سے نوازا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب بادشاہ کی خاموشی انصاف کی سب سے بڑی آواز بن گئی۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ کہانی کا سب سے بڑا موڑ تب آیا جب انصاف کا نظام خود اپنے بنانے والے کے خلاف آ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی مہینوں بعد ایک نئی اور چونکا دینے والی خبر سامنے آئی۔ شاہی خزانے سے سونا غائب ہے۔ اور اس بار کٹہرے میں کوئی وزیر یا عام آدمی نہیں تھا، بلکہ خود بادشاہ آصف شاہ تھے۔ اور الزام لگانے والا کون تھا؟ وہی قاضی جسے بادشاہ نے خود عزت بخشی تھی۔ پورے دربار میں جیسے سانسیں رک گئیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ انصاف کیسے ہوگا؟ جب منصف کے سامنے خود بادشاہ ایک ملزم کی حیثیت سے کھڑا ہو تو قانون کا ترازو کیسے برابر رہ سکتا ہے؟ اس نازک لمحے میں بادشاہ نے وہ کیا جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، اگر میرا فرمان دوسروں پر لاگو ہوتا ہے تو مجھ پر بھی ہوگا۔ جملے نے یہ واضح کر دیا کہ اس سلطنت میں کوئی بھی، یہاں تک کہ خود بادشاہ بھی، قانون سے بالا تر نہیں۔ اگلی صبح سلطنت نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہ تاجاں اس دن تک امانت ہے جب تک سچ ثابت نہ ہو جائے۔ عمل اس بات کا اعلان تھا کہ انصاف بادشاہت سے بھی اونچا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں کہانی کے آخری حصے کی طرف کہ اس واقعے کا نتیجہ کیا نکلا اور اس نے پیچھے کیا میراث چھوڑی۔ تحقیقات ہوئیں اور سچ سامنے آ گیا۔ بادشاہ بے گناہ ثابت ہوئے، الزام چھوٹا تھا۔ لیکن اصل فیصلہ تو بادشاہ کے عمل نے سنا دیا تھا۔ اس کی بے گناہی سے زیادہ اہم تھا اس کا قانون کے سامنے سر جھکانا، اور اس ایک خاموش عمل نے اسے اپنی رعایا کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اس دن کے بعد سلطنت ظرفام کا قانون ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ پرانے فرمان کے الفاظ تھے، یہی حکم ہے، مگر نئے فرمان کے الفاظ تھے، یہ حکم انصاف کے نام ہے۔ یہ صرف الفاظ کی تبدیلی نہیں تھی، یہ پوری سلطنت کی روح کی تبدیلی تھی۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرا سبق سکھاتی ہے کہ عظیم بادشاہ وہ نہیں جو بلند آواز میں حکم چلاتا ہے، بلکہ عظیم وہ ہے جو اپنے عمل سے، خاموشی سے انصاف قائم کر جائے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، کسی بھی رہنما کی طاقت کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ اس کا اختیار یا اس کا انصاف؟